سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا مولا علی شیر خدا کے بارے میں کہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے۔ مولا علی کی خاموشی بھی ایسی ہے کہ اگر کہیں پر خاموش ہو جائیں تو دین کی پہچان محسوس ہوتی ہے۔ آپ سب تک آواز ٹھیک ٹھاک جا رہی ہے میری؟ اگر ایکو کم کرنا ہو تو کم کروا دو۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے۔ ارے بھائی خاموشی ایسی ہے کہ ان کی خاموشی کو دیکھو تو دین کی پہچان محسوس ہوتی ہے۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان، بولو، دین کی پہچان علی ہے، اور جو بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ جو بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا جو کلام ہوتا تھا نا وہ اتنا پیارا ہوتا تھا، اور آپ یہ کہتے ہیں پورے قرآن کی تفسیر کا تو عالم کیا، اگر الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اس تفسیر کو 70 اونٹ بھی اٹھانے سے عاجز آ جائے، اتنا علم اللہ نے انہیں دیا ہے۔ تو خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، اور جو بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ اور فرمایا قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ توجہ کیجئے گا، قرآن کیا کہتا ہے؟ آؤ ایمان کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی یا یاد حسین، یاد حسین، علماء اہل سنت۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہیں۔ اور آگے سنیں، امت میں نمایاں ہیں سبھی اصحاب ولایت۔ بھئی کوئی ولی ہوتا ہے تو کتنی محبت کرتے ہو نا آپ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ولی ہیں، محبت کرتے ہیں آپ۔ حضرت سیدنا پیر محمد قلندر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ولی ہیں، محبت کرتے ہیں آپ۔ حضرت سیدنا چمن شاہ ولی ہیں، محبت کرتے ہیں آپ۔ حضرت سیدنا رحیم شاہ ولی ہیں، محبت کرتے ہیں آپ۔ حضرت سیدنا قادر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ولی ہیں، محبت کرتے ہیں آپ۔ کتنے ولی ہیں؟ حضرت سیدنا ٹیپو سلطان شہید ہو، حضرت سیدنا بندہ نواز گیس دراز ہو، حضرت سیدنا تاج الشریعہ ہو، حضرت سیدنا مفتی اعظم ہند ہو، حضرت سیدنا پیر محمد قلندر شاہ حسینی ہو، حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہو، حضور غوث اعظم ہو، حضور خواجہ غریب نواز ہو، حضور صابر پاک ہو، سب سے محبت کرتے ہو، سب کا مقام بڑا ہے، سب کی عزت بڑی ہے، سب کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو کہا یہاں پر کہ امت میں نمایاں ہیں سبھی اصحاب ولایت، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے، سارے ولیوں کے بھی بادشاہ علی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہوگا، ولیوں کے بھی بادشاہ علی ہے۔ امت میں نمایاں ہیں سب اصحاب ولایت، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔ اور فرمایا اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، سبحان اللہ، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، پیارے آقا کے باغ کی جو کلی ہے وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت و رضوان نے دوسری جگہ کہا نا اشعار میں، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زبن پھول، بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو اس باغ نبوت کی گلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی گلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلزار علی ہے۔
اللہ جزائے خیر دے. حسنین ہیں دو پھول تو گلزار علی ہیں، اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی. یہ امت سرکار مت گھبرائے کرو ظالموں سے، مت گھبرائے کرو درندوں سے. تم امت سرکار ہو، مولا علی پہ ناز کرو. یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی. اس آخری امت کے نگہبان علی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور سنو، اور سنو، وہ موقع ہجرت ہو یا پھر جنگ احد ہو، ہجرت کے موقع پہ کہاں لیٹے تھے مولا علی؟ پیارے نبی کے بستر پر. جبکہ معلوم تھا کہ یہ آج کافروں نے ایک پلان بنایا تھا. 40 نوجوان مل کر پیارے نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. کتنے نوجوان؟ 40 نوجوان مل کر قتل کرنے کے لیے پیارے نبی کو آئے. پیارے نبی نے اسی رات ہجرت فرمائی، یعنی مکے سے مدینے کا سفر کیا. پر مولا علی سے کہا، اے علی، بات یہ ہے کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح میں اٹھنا اور جن جن کی امانتیں میرے پاس ہیں سب کو واپس کر کے تم مدینے چلے آنا. اب مولا علی کو بھی پتا ہے کہ باہر ظالم لوگ جمع ہو رہے ہیں، یہ بستر موت کا بستر ہے. لیکن مولا علی کو یہ بھی عقیدہ ہے کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ صبح اٹھنا، امانتیں لوگوں میں بانٹنا، اور مجھے اپنی نبی کی زبان پر بھروسہ ہے کہ آج کچھ بھی ہو جائے مگر علی کو موت نہیں آ سکتی. کیونکہ ہمارے نبی نے کہا نا کہ صبح اٹھنا ہے، امانتیں بانٹنا ہے. تو جب امانتیں بانٹنے کے لیے کہا تو اب امانتیں جب تک میں بانٹ نہ دوں تب تک موت نہیں آ سکتی، کیونکہ پیارے نبی نے فرما دیا نا. تو اب آپ غور کریں اور اس بات پر توجہ کریں کہ دیکھیے مولا علی شیر خدا بسترے اس بستر پر جو رسول پاک کا بستر تھا آرام کرتے ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، 40 نوجوان کھڑے ہیں. ہمارے نبی نے کنکریاں اٹھائیں اور کچھ پڑا اور ان ظالموں کے سروں پہ ڈال دی. کنکریاں ان کے سروں پہ پڑی، سارے کے سارے اندھے ہو گئے. ہمارے نبی ان کے سامنے سے نکل کے چلے گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محبوب، وہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی. نبی کے پھینکنے کو اللہ رب العالمین اپنا پھینکنا بیان کرتا ہے، یہ مقام ہے نبی کا. اور ادھر مولا علی شیر خدا بستر پر سو رہے ہیں، موت کی پرواہ نہیں ہے، ظالموں کی پرواہ نہیں ہے. ایسی جنگ احد کا مقام تھا. مولا علی شیر خدا پیارے نبی کے ارد گرد حفاظت میں لگے ہوئے تھے کہ کوئی بھی تیر آئے تو علی کے سینے پہ پہلے لگے، نبی تک نہ پہنچے. تو اب آپ غور کرو، اسی شعر کو شاعر نے اپنے الفاظ میں لکھا کہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، جو بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. اور وہ ہجرت، موقع ہجرت ہو یا جنگ احد ہو، وہ موقع ہجرت ہو یا جنگ احد ہو، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہے. ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں. اور فرمایا ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت، ہے مد مقابل کو بھی. صفین کا موقع تھا، جنگ جاری تھی، لیکن مولا علی نے کہہ دیا تھا اگر ہمارا دشمن بھی پانی پینے کو آئے تو منع مت کرنا، دے دو. یہ مولا علی شیر خدا کا مثال. جو دشمن تلوار لے کے کھڑا ہے، جو دشمن نیزے لے کے کھڑا ہے، جو دشمن مارنے کے لیے کھڑا ہے، جو دشمن کاٹنے کے لیے کھڑا ہے، جو دشمن شہید کرنے کے لیے کھڑا ہے، مولا علی نے کہا اگر یہ پیاسے ہیں تو انہیں پیاسا مت رکھنا، اگر یہ پانی لینے آئے تو پانی دے دینا. تو دیکھو ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت. صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے. کتنا بڑا مقام دیکھ رہے ہو. آج تو کوئی صحیح سے بات نہ کرے تو لوگ اسے اپنے گھر میں نہیں بٹھاتے، لوگ پانی کو نہیں پوچھتے. ارے اپنے ماں باپ کو پانی کو نہیں پوچھ رہے یار، بھائی بہنوں کو پانی کو نہیں پوچھ رہے، غلط بات ہے. اپنے اندر انسانیت اگر ختم ہو رہی ہے تو اسے دوبارہ زندہ کرو. یہ بہت سے مسئلے آ رہے ہیں شرعی کمیٹی میں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. انسان راضی بھی اس بات پہ ہو رہا ہے کہ بیوی اپنے رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دے،
بیوی کا بھی مطالبہ ہو جاتا ہے کہ شوہر اپنے رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دے. ایسے ایسے مطالبے شریع کمیٹی میں آ رہے ہیں. کل بہت زیادہ جلال میں آ گیا تو میں اس بات کو سن کر میں نے کہا شریع کمیٹی کا مقصد لوگوں کو ملانا ہے, تمہاری رشتہ داریوں کو توڑنا نہیں ہے. کیسے نہیں ملنا, اس سے نہیں ملنا. کیا مسلمان ہیں ہم, ایمان والے ہیں ہم. ہمارے نبی نے فرمایا اگر مسلمانوں میں کبھی کسی موقع پر کوئی غلط بات بھی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہیں, ایک دوسرے کو پیغام دے کے بلاؤ اور محبت سے رہو. جانتے ہو اگر تمہارے یا کسی کے درمیان کوئی بات ہو جائے تو تم میں جو بولنے میں پہل کرے گا, سلام میں پہل کرے گا, وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. ارے جنت میں پہلے جانا چاہتے ہو یا نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ چلو سب کے سب. ماشاءاللہ سارے, تم سے بھی کہہ رہا ہوں جو کھڑے ہو کے سن رہے ہو وہاں پر, سارے کے سارے ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ سب کو جنت میں جانا ہے الحمدللہ. تو فرمایا ہمارے پیارے نبی نے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو اگر کسی سے ناراضگی ہو جائے تو بولنے میں پہل کرو. جو بولنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. ناراضگی کس میں نہیں ہوتی, ہو جاتی ہے, مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ختم ہی کر دو. 3 دن کے اندر اندر بول چال کر لیا کرو. آگے فرمایا دیکھو ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت, صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہیں. اور سنو میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ شمع شبستان ولایت یعنی ولایت کا ایک جو گلستان ہے اور جو شمع ہے جس کی وجہ سے سارے ولیوں کو روشنی مل رہی ہے. یہ جو ولیوں کا کرم ہے نا ہم پر, یہ مولا علی سے جاری ہو رہا ہے. حضور غوث اعظم بھی نظر کرم فرماتے ہیں تو مولا علی کا فیض پاتے ہیں. مولا علی کے ذریعے سے حضور غوث اعظم کو غوثیت ملی, حضور خواجہ غریب نواز کو غریبوں کو نوازنے کی طاقت ملی, اور ہندوستان میں 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے کی عظمت ملی. تو یہ مولا علی کے صدقے میں ہے. تو سنو میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ دل بول اٹھا شمع شبستان علی. دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہے. اور ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر, ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. اور تم سارے نوجوانوں سے, ماؤں بہنوں سے, سبھی سے کہنا چاہتا ہوں ہر ایک یزیدی سے کہو اے لوگوں, اے ماؤں بہنوں, اے بھائیوں, کھل کر کہ اسلام علی ہے, میرا ایمان علی ہے. اللہ اکبر, اللہ اسلام علی ہے, میرا ایمان علی ہے. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. صحابہ اکرام کا بھی بیان کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. عزیزان محترم, ایک منقبت بار بار سن کر میرا دل کئی بار رویا ہے. جانم فدائے حیدری یا علی یا علی, ہے محمد میرا دل تو سینہ علی, میرے جینے کا واحد قرینہ علی. سبحان اللہ. دین اسلام کا ہے نگینہ, حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی. دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی, میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی. سبحان اللہ. ہر سو صدائے حیدری یا علی یا علی. صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی, صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی, لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری. اور میں کہا یہاں پہ یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا, باد یزدہ کے ہے دوسرا آسرا. میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں, غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی. آپ بھی مولا علی سے مدد مانگا کرو. علی کا نام سن کے سینے میں جان آتی ہے, علی کا نام سن کے آنکھوں میں نور آتا ہے, کیونکہ علی کا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا دیکھو نماز پڑھنا بھی عبادت ہے, قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے, زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے, حج کرنا بھی عبادت ہے, اور محبت کے ساتھ مولا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. پیارے آقا نے فرمایا سمجھ لو ماشاءاللہ رب العالمین. اور یہ مولا علی وہ ہیں
کہ جن کو شاہ ولایت کا رتبہ ملا، جن کو شاہ ولایت کا رتبہ ملا، جیتے جی جس کو جنت کا مزدہ ملا، جیتے جی جس کو جنت کا مزدہ ملا، اور فرمایا سید دو جہاں جس کو رتبہ ملا، سید دو جہاں جس کو رتبہ ملا، سلسلے جس پہ سارے ہوئے منتہی، ہاں وہی وہ علی و ولی، نعرے حیدری یا علی یا علی۔ اور یہاں پہ سن لیجئے، جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا، جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا، اور جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، جو نبی علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا۔ یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، وہ ہے خیبر شکن، وہ ہے شیر خدا، نام سے جن کے ہر رنج و کلفت ٹلی، ہاں وہی وہ علی و ولی، نعرے حیدری یا علی یا علی۔ آگے فرمایا سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی، سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہیں، میرے نانا بھی ہیں، میرے دادا بھی ہیں، میرے آقا بھی ہیں، میرے مولا بھی ہیں، نظمی تجھ کو جو نسبت انہی سے ملی، ہاں وہی وہ علی و ولی، نعرے حیدری یا علی یا علی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اب ماشاءاللہ رب العالمین، یہ جو میں مولا علی شیر خدا کے بارے میں بول رہا تھا، بڑا کرم ہے ان کا، لیکن انصاف بھی ہے ان کا۔ محبت کرتا تھا ایک شخص ان سے، مگر شامت اعمال کی بنیاد پر چوری کر بیٹھا۔ کیا کر بیٹھا؟ چوری۔ اب جب چوری کری تو اسلام کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اب مولا علی شیر خدا کے سامنے اس چور کو لایا گیا۔ چور کرتا تھا مولا علی سے محبت، اہل بیت سے محبت، مگر انسان کے اعمال کچھ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسے۔ چوری کر لی، مولا علی کے سامنے لایا گیا، مولا علی نے پہچان بھی لیا کہ ہاں یہ ہم سے محبت کرتا ہے، مگر شامت اعمال کی بنیاد پر چوری کر لی تھی اس نے۔ تو اب کیا کریں بھائی، جو محبت کرتا ہے اسے چھوڑ دیں؟ مولا علی نے نہیں چھوڑا، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اسلام میں۔ جلاد کو بلایا مولا علی نے اور ایک ہاتھ کٹوا دیا۔ اللہ اکبر، خون نکلنے لگا، روتا چیختا چلاتا بھاگا وہ۔ تو راستے میں حضرت سلمان فارسی ملے اور حضرت ابن القوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مل گئے۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی تمہارا ہاتھ کیسے کٹا، تمہارا ہاتھ کیسے کٹا؟ تو جانتے ہو اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا، سنیے آپ اس کی بات، کہ امیر المومنین ویعصوب المسلمین زوج بطول، یعنی وہ کہہ رہا تھا اس انداز کے ساتھ، مولا علی کے القاب پہلے بیان کر رہا ہے، کہہ رہا زوج بطول، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، جو الفاظ بول سکتا تھا وہ تعریف کے، اس نے کہا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ کتنے ادب سے نام لے رہا ہے۔ ابھی تو بیچارے امام صاحب اگر کسی کو غصے میں سمجھا دیں تو کیا حال ہوتا ہے امام صاحب کا، یا عالم صاحب کو جملے بول دیں تو کتنے لوگ بھڑک جاتے ہیں۔ ارے بھڑکا مت کرو، شریعت کو دیکھا کرو۔ سنو میری بات، یہاں پہ ہاتھ کٹا ہے اس کا، مگر وہ ادب سے لے رہا ہے نام مولا علی کا۔ یا تو کسی کو سمجھا دو تو نہ جانے کتنی گالیاں بکتا ہوگا دل میں، مگر وہی کام ہے شریعت کا، تو سمجھانا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پر ادب والوں کی بات بتا رہا ہوں، جو ادب سے سر جھکا کے مان لیتے ہیں بات کو، کامیاب وہی ہے۔ مولا علی نے کاٹا ہے ہاتھ، نکل رہا ہے خون۔ پوچھا کسی نے، حضرت سلمان فارسی نے اور حضرت ابن القوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیسے کٹا بھائی ہاتھ؟ کہا ایسے ایسے میں نے چوری کر لی تھی، مولا علی نے، یعنی امیر المومنین و یعصوب المسلمین زوج بطول شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے میرا ہاتھ کاٹ دیا چوری کی بنیاد پر۔ تو ان دونوں صحابی نے کہا انہوں نے تو ہاتھ کاٹ دیا اور تم اتنے اچھے سے نام لے رہے ہو، اتنی محبت سے نام لے رہے ہو اور ان کے القاب کے ساتھ نام لے رہے ہو۔ تو جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں ان کا نام اچھے سے کیوں نہ لوں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی بات کی بنیاد پہ میرا ہاتھ نہیں کاٹا، شریعت مصطفیٰ کی بنیاد پہ میرا ہاتھ کاٹا۔ تو مولا علی کو میں برا کیوں کہوں؟ انہوں نے میری دشمنی کی بنیاد پہ میرا ہاتھ نہیں کاٹا،
مجھ سے نفرت کی بنیاد پہ ہاتھ نہیں کاٹا، میں نے گناہ کیا تھا، بلکہ میں تو مولا علی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دنیا میں سزا دے کر مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ کیا بات ہے یار، یہ ہوتا ہے ایمان۔ آج تو کسی کو ٹوک دو نا بھائی شادی کے موقع پہ سونے کی انگوٹھی مت پہنیے، زنجیر مت پہنیے، تو امام صاحب سے ہی وہ رشتہ توڑ لیتا ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس کو سمجھایا میں نے، مراد آباد کا معاملہ تھا کہ بھئی ایسے ڈی جے باجے ناچ گانے نہیں کرنے چاہیے، اس سے بچنا چاہیے تمہیں۔ تو صاحب اس نے ہمیں ہی بلانا چھوڑ دیا، جس کو سمجھایا تھا اس نے یہ کیا۔ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو سب کو بلایا اس نے شادی کے موقع پہ، لیکن جو کہ حضرت نے اس بات کی مخالفت کی ہے تو اس نے ہمیں نہیں بلایا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مگر ہمارا کام تو شریعت کی بات رکھنا ہے بھائی، ہمارے باپ کی بات ہوتی تو نہ رکھتے، بات تو رسول پاک کی ہے نا۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہاتھ کاٹ دیا اس کا، مگر وہ ادب کے ساتھ نام لے رہا ہے اور کہہ رہا میں تو مولا علی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دنیا میں سزا دے کر مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی اور ابن القوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے، مولا علی کو سارا واقعہ سنایا کہ بات ایسے ہے، دراصل جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا تھا وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا اور آپ کے بارے میں بڑے اچھے اچھے الفاظ کہہ رہا تھا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا بلاؤ اسے، ادب والے کو بلاؤ۔ اس نے ادب کیا نا، شریعت کی بات کو مانا نا، فرمایا ادب والے کو بلاؤ۔ اسے بلایا گیا، مولا علی نے فرمایا اس کا کٹا ہوا ہاتھ لے کے آؤ، اس کا کٹا ہوا ہاتھ لایا گیا۔ مولا علی شیر خدا نے جو اس کا ہاتھ تھا اس کے ساتھ اس کو جوڑا اور اس کے اوپر اپنا رومال رکھ دیا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ مولا علی پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، غیب سے آواز آئی رومال کو ہٹاؤ۔ جب رومال ہٹایا گیا تو ہاتھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو چکا تھا، پہلے سے بھی زیادہ طاقتور، پہلے سے بھی زیادہ قوت والا، پہلے سے بھی زیادہ عظمت والا، بلکہ پتہ ہی نہیں تھا، کٹنے کا نشان تک نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے ادب والوں کو مقام ملتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اگر دین کی باتیں تھوڑی سی ایسی لگا کریں، کیونکہ ہم بول دیتے ہیں نا کبھی کبھی سٹے والوں کے لیے، مٹکے والوں کے لیے، جواریوں کے لیے، اور جو غلط کاروبار کرتے ہیں بھئی ان کے لیے رشوت کا لین دین وغیرہ شریعت میں جائز نہیں ہے، تو بولتے ہیں علماء، تو بچا کرو اس سے، تمہارے نصیب کا رزق تمہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ مولا علی شیر خدا سے مروی ہے، اللہ مولا علی فرماتے ہیں تیرے نصیب کا رزق تجھے مل کے رہے گا۔ بلکہ کسی روایت میں تو یہ آتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے کسی کو اپنا جبہ دیا کہ بھئی میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو ابھی یہیں پہ اس کو پکڑ کے رکھ، ٹھیک ہے۔ وہ گیا اور اس نے وہ جبہ جا کے بازار میں 2 درہم کا بیچ دیا۔ کتنے درہم کا؟ مولا علی شیر خدا جب باہر آئے تو پتہ تو چل گیا آپ کو کہ وہ کدھر گیا ہے، کہاں جا کے اس نے بیچا ہے، مگر آپ نے کہا اگر وہ یہاں پکڑ کے کھڑا رہتا تو میں 2 درہم اسے تحفے میں دیتا، تحفے میں ملتے 2 درہم، جائز ہوتے، چوری سے بیچا تو ملے 2 ہی درہم، مگر ناجائز اور حرام ہو گئے۔ نصیب میں کتنے تھے؟ 2 درہم، جلدی کی چوری سے جا کے بیچ دیا، کتنے ملے؟ 2 ہی درہم، مگر حرام کی کمائی ہو گئی۔ ایسے ہی اگر دھوکہ دے کر پریشان کر کے، یا پھر کسی کا مال ہڑپ کر کے، یا پھر یہ کہ غلط کاروبار کر کے اگر مال حاصل کیا، ملنا تو وہی تھا لیکن وہ حرام ہو گیا، اور اگر ایمانداری سے کرتے تو تب بھی ملتا، مگر جو ہے جائز ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز بھی کہتے ہیں تیرا نصیب کا رزق سمندر کے نیچے بھی تجھے ملے گا۔ تم کہو گے مولانا 7 سمندر کے نیچے ہمیں کیسے ملے گا؟ فرمایا اس لیے کہ سن، تو 7 سمندر کے نیچے نہیں جا سکتا، مگر اللہ رب العالمین 7 سمندر کے نیچے سے نکال کر تیرا رزق تجھ تک پہنچا سکتا ہے۔ تو پھر کائے کو حرام کی روزی پہ جانا؟ ماں بہنوں سے بھی کہوں گا شوہر سے زیادہ مطالبے نہ کیا کرو، جتنی کمائی ہے اس کی اس میں خوش رہو، اور کہو ہم بھوکا رہنا گوارا کریں گے مگر حرام کی کمائی کھانا گوارا نہیں کریں گے۔ تو اگر حرام کی کمائی کہیں سے تم کو ملتی ہے مت لانا، کسی مزدور کی مزدوری مار کر کمائی مت لانا، سٹا مٹکا جوا کھیل کر یہ کمائی رشوت لے کر مت لانا، ایمانداری سے جو ملے وہ لے کر آنا۔ ہم فاقہ کرنا گوارا کریں گے مگر اپنے بچوں کو حرام کی کمائی کھلانا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار یہی تعلیم دیتے ہیں، اور الحمدللہ علم کا یہ عالم، فاقہ بھی کرتے تھے مولا علی شیر خدا، مگر رزق کا ادب اور احترام بھی کرتے تھے۔ آج تو دعوتوں میں جتنا ملتا ہے لوگ اتنا برباد کر دیتے ہیں،
مولا علی شیر خدا 2-2 3 دن کی روٹی، سوکھی روٹیاں بھی اٹھا کے کھا لیا کرتے تھے، ایک ایک کھجور پہ گزارا کرتے تھے۔ تو یہ مولا علی شیر خدا ہیں، ان کی سیرت سے سیکھو۔ اور علم کا یہ عالم تھا کہ پل بھر میں یہی بیٹھے بیٹھے آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیتے تھے، زمین کے اندر کیا ہوتا تھا دیکھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ تو جبریل امین بھی آ گئے۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دعویٰ تھا جو چاہو پوچھ لو۔ تو جبریل امین سامنے آ گئے انسان کی شکل میں، کہنے لگے یہ بتاؤ جبریل امین کہاں ہے؟ جبریل امین ہی آ کے پوچھ رہے کہ جبریل کہاں ہے؟ مولا علی شیر خدا نے آسمانوں کی جانب دیکھا، کہیں نظر نہیں آئے، زمین کے جانب دیکھا، کہیں نظر نہیں آئے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، سبھی جگہ دیکھ لیا، کہیں جبریل امین نظر نہیں آئے۔ تو فرمایا سبھی جگہ میں نے تلاش کیا مگر نظر نہیں آئے۔ اے سوال پوچھنے والے، اب ہم دو ہی بچے ہیں، یا تو تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں۔ اب میں تو جبریل ہوں ہی نہیں، تم ہی جبریل ہو۔ میں تو علی الحمدللہ اللہ عزیزان محترم۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور آتا ہے سامنے ہمارے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، وہ مخالف تھا مولا علی کا، کہنے لگا سب کچھ بتا دیتے ہو تم؟ بولے ہاں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ میں آج کھاؤں گا کیا؟ میں آج کھاؤں گا کیا؟ تو مولا علی نے فرمایا دودھ اور چاول کھائے گا۔ کیا کھائے گا؟ وہ مخالف تھا آپ کا، کہنے لگا میں کھاؤں گا ہی نہیں۔ تم نے کہا نا دودھ اور چاول کھاؤں گا، میں کھاؤں گا ہی نہیں۔ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے جیسی تیری مرضی۔ وہ گیا گھر پر، بیوی سے پوچھا کیا کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ بڑی بھوک لگی ہے۔ کہاں ہے؟ تو دودھ اور چاول ہے۔ کہنے لگا ارے ارے یہ تو میں کھاؤں گا ہی نہیں، جاؤ بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، کسی پڑوسی سے پوچھ کے آؤ۔ پڑوسی کے یہاں پوچھا تو اس کے یہاں بھی دودھ اور چاول۔ بولے جاؤ دوسرے سے جا کر کے پوچھو۔ پورے محلے میں پوچھ لیا، ہر کسی کے یہاں دودھ اور چاول ہی تھا۔ اب بھوک جب زیادہ لگتی ہے تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے نا، بے قرار ہو کر جنگل کی جانب نکل گیا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، قافلے والوں سے پوچھا اللہ کے واسطے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو قافلے والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ تو پتہ چلا پورے قافلے میں جس کے پاس جو کچھ ملا کھانے کے لیے تو دودھ اور چاول ہی موجود تھے۔ تو کہنے لگا میں تو کھاؤں گا نہیں۔ تو قافلے والوں نے پوچھا جو سردار تھا ان کا کوئی بیماری ہے؟ بولے نہیں۔ کوئی پریشانی ہے؟ بولے نہیں۔ کوئی پریشانی ہے تجھ کو؟ کوئی بیماری ہے؟ تو بولے نہیں۔ تو پھر دودھ چاول کیوں نہیں کھاتا؟ پہلے ہم سے پوچھتا ہے، اس کے بعد ہماری بے عزتی کرتا ہے، کیسے نہیں کھائے گا؟ قافلے والوں نے کہا ہماری بے عزتی کرتا، پکڑ کے مارا، اور پھر بھی کھانے کو تیار نہیں۔ تو دو نے ہاتھ پکڑے، دو نے پیر پکڑے، اور ایک نے زبردستی دودھ اور چاول منہ میں ڈال دیے۔ اللہ اکبر، یہ ہوا عالم اس کا۔ اب کھا کر کے جب وہ واپس آیا تو مولا علی ہی سامنے سے آ رہے تھے، مل گئے۔ تو مولا علی نے فرمایا ہاں بھائی کیا کھایا؟ تو کہنے لگا جی میں نے دودھ اور چاول کو نہیں کھایا۔ کیا کہنے لگا؟ دودھ اور چاول کو نہیں کھایا۔ تو مولا علی مسکرائے اور فرمایا جھوٹے، مجھے سب پتا ہے تو نے مار بھی کھائی ہے، دودھ اور چاول بھی کھائے ہیں۔ علی سے چھپا رہا ہے تو؟ مار بھی کھائی ہے تو نے، پٹائی بھی کھائی ہے اور دودھ اور چاول بھی کھائے ہیں۔ ماشاءاللہ رب العالمین، اللہ والے سب کچھ دیکھ لیں۔ یہ فرمایا علماء کی بارگاہ میں بیٹھو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو۔ یہ ہوتا ہے عالم۔ مولا علی شیر خدا نے کافی ایسے معاملات انجام دیے، بلکہ لوگوں کی پریشانیاں بھی دور فرمائیں، اور آپ کے علم کو تو اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی، نا انصافی کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کی زرہ چوری ہو گئی، زرہ چوری ہو گئی، روایات مختلف ہیں۔ یہودی نے چرایا تھا اس کو، ایک یہودی نے آپ کی زرہ کو چرا لیا۔ اب مولا علی شیر خدا کو جب پتا چلا تو قاضی شریح، پہلے آپ نے اس یہودی سے کہا بھئی دیکھ یہ زرہ میری ہے تم مجھ کو دے دے۔ اس نے کہا نہیں دوں گا میں، یہ میرے پاس ہے۔ تمہاری کیسے ہو گئی؟ فرمایا ہماری ہے۔ تو اس نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ دعویٰ کر دو عدالت میں بات کریں گے۔ قاضی شریح امیر المومنین ہے مولا علی، بادشاہ کون ہے؟ مولا علی، اور عدالت میں جو قاضی ہیں وہ ہیں قاضی شریح۔ کیا نام ہے؟ قاضی شریح، وہ شریعت کی پابندی کرنے والے۔ اب مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نزدیک اجتہادی معاملے میں آپ غور کریں، تھوڑا معاملہ یہ تھا کہ مولا علی شیر خدا نے یہ کہا کہ ایسا ہے اس زرہ کے لیے میرا بیٹا حسن بھی گواہ ہے، حسین بھی گواہ ہے۔ قاضی شریح نے پوچھا نا اے علی تمہارے پاس گواہ کیا ہے کہ یہ تمہاری ہے؟ کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے حسن کو بلاؤ۔ امام حسن آئے،
امام حسین بھی آئے, سب نے گواہی دی کہ یہ ہمارے بابا جان کی زرہ ہے. قاضی شریح نے کہا اے علی میں جانتا ہوں آپ بھی سچے اور آپ کے بچے بھی سچے, حسن بھی سچے, حسین بھی سچے, مگر میرے نزدیک شریعت مصطفیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, پھر قمبر کو بلاؤ, غلام قمبر. مولا علی نے اپنے غلام کو بلایا. اب قمبر غلام آئے, انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں قاضی صاحب کہ یہ جو زرہ ہے میرے آقا مولا علی کی ہے. قاضی شریح نے کہا کہ اے علی مجھے آپ پہ بھروسہ, آپ کے غلام پہ بھروسہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, مگر شریعت مصطفیٰ کا قانون یہ ہے کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. یہ تو آپ کا غلام ہے اور یہ آپ کے بیٹے ہیں, قبول نہیں کی جائے گی. لہذا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہودی کے قبضے میں زرہ ہے اور یہ زرہ اسی کی ہے. اب جب یہودی نے یہ بات دیکھی کہ بتاؤ سامنے اپنے وقت کا بادشاہ کھڑا ہے کٹہرے میں, تو وہ کہنے لگا قاضی صاحب میں قربان جاؤں ایسے دین پر, ایسے اسلام پر کہ جہاں یہ نہیں دیکھا گیا کہ بادشاہ کیا کہتا ہے, بادشاہ کا بیٹا کیا کہتا ہے, بادشاہ کا غلام کیا کہتا ہے, بلکہ یہ دیکھا گیا کہ شریعت مصطفیٰ کیا کہتی ہے. میں قربان جاؤں ایسے دین پر, میں غواری جاؤں ایسے اسلام پر. اب قاضی صاحب مجھے زرہ نہیں چاہیے بلکہ زرہ والے کا دامن کرم چاہیے. لہذا اے علی میں آتا ہوں آپ کے پاس, آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے. ماشاءاللہ رب العالمین, اس یہودی نے کلمہ پڑھا, مسلمان. ایسے ہمارا دین جو ہے پھیلا ہے. اور بعد میں آپ غور کریں, قاضی شریح کو مولا علی شیر خدا نے یہ بھی کہا اے قاضی شریح صاحب اگر تم میرا چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر دیتے تو علی کی تلوار ہوتی, تمہاری گردن ہوتی. تم نے فیصلہ کیا, صحیح فیصلہ کیا. اگر تم مجھے یا میرے بیٹوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے تو یہ میری تلوار ہو, تمہاری گردن ہوتی. مگر میں تمہارے فیصلے سے راضی ہوں کہ تم نے شریعت مصطفیٰ کے مطابق فیصلہ کیا. یہ ان کا فیصلہ ہوتا تھا. اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتے تھے. جو دین کو مٹانے کے لیے آتا تھا اس سے مقابلہ کرتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ تو ایک ایسا ظالم آ گیا, بڑا بدبخت کافر, اسلام کو مٹانے کی تمنا رکھنے والا, آیا آپ کے سامنے لڑنے کے لیے. مولا علی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائی؟ مولا علی تو وہ ہیں کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا, بڑے بڑے قلعے فتح ہو گئے. سب سے بڑا قلعہ تھا یہودیوں کا, سب سے بڑا قلعہ خیبر کا قلعہ. اتنا بڑا دروازہ تھا اس کا کہ 40 لوگ تو اسے کھولا کرتے تھے. اور جب وہ بند ہو جاتا تھا نا, تو بند ہونے کے بعد تو عزیزان محترم کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اسے کوئی ہلا سکے. 40 صحابہ نے زور بھی لگایا تھا اسے ہلانے کے لیے, ہلا نہیں پائے تھے. جب وہ قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ کل میں یہ اسلام کا جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ قلعہ فتح فرما دے گا. اور دوسرے دن مولا علی کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دے دیا. اب مولا علی شیر خدا سب سے پہلے مرحب جو قلعے کا مالک تھا وہ سامنے آ گیا. وہ کہنے لگا اے علی میں وہ ہوں جس کے سامنے ہزاروں نہیں ٹک پاتے. تو مولا علی نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کا شیر ہوں, تو مجھے ڈرا رہا ہے. مرحب سامنے آیا, تلوار لے کر مقابلہ کرنے لگا. اللہ اکبر, اس نے تلوار چلائی, مولا علی نے اس کے وار کو روکا اور مولا علی نے ایک ہی وار کیا تھا. اس کے سر پر جو لوہے کی خود تھی وہ بھی کٹ گئی. اور آپ غور کریں, اس کا چہرہ کٹا, پھر سینہ کٹا اور جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. مولا علی کی ایک ہی تلوار میں اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور مولا علی نے اس کے ٹکڑوں کو اٹھا کے پھینک دیا. اب صحابہ کرام علیہم الرضوان بالکل تیار ہو گئے جنگ کے لیے, مگر کیونکہ خیبر کے قلعے کے اندر بند تھے وہ سارے یہودی. اب خیبر کا جو دروازہ تھا بہت بڑا تھا, وہ ہل بھی نہیں رہا تھا. اب مولا علی شیر خدا اس دروازے کے پاس جاتے ہیں جسے 40 لوگ بھی ہلا نہیں پائے. مولا علی نے اس کی دراڑ میں اپنے ہاتھ کو ڈالا اور اللہ اکبر اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک ہی ہاتھ میں اٹھا کر سارے کے سارے دروازے کو پھینک کے دور گرا دیا. کیسی طاقت اللہ نے عطا فرمائی. اللہ عزیزان محترم, یہ مولا علی شیر خدا کی طاقت. خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی
کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. وہ ایک شعر رہ گیا تھا اس میں, اللہ کے کرم سے کچھ شعر بغیر دیکھے بھی یاد آ جاتے. ابھی آ گیا نا, خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی, کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. اللہ کی طاقت ہے علی, اللہ کے شعر ہیں علی. تو کافر سے مقابلہ ہو رہا تھا. اب مولا علی کے سامنے کون ٹک پائے گا؟ ایک ہی پٹخنی میں نیچے گرا دیا, اور اب تلوار لے کر گردن پہ چلانے ہی والے تھے کہ اس ظالم نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. مولا علی کے مبارک چہرے پر کافر نے تھوک دیا. تو ابھی کیا ہونا تھا؟ ابھی 2-4 ٹکڑے اور کرنے تھے کافر کے؟ نہیں. مولا علی کے چہرے پر جب اس نے تھوکا, مولا علی نے اسے چھوڑ دیا. اب یہ بجائے بھاگنے کے مولا علی کے پاس ہی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اے علی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم میری گردن کاٹنے والے تھے, لیکن میں نے تمہارے مبارک چہرے پہ تھوکا تو چاہیے یہ تھا کہ ایک ٹکڑا کرنے کے بجائے 10-15 ٹکڑے کر دیتے میرے جسم کے غصے میں آ کر, مگر تم نے تو مجھے چھوڑ دیا, وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو مولا علی نے کیا فرمایا؟ سن, میں جنگ میں آیا تھا اللہ کی رضا کے لیے, تلوار چلائی اللہ کی رضا کے لیے, تجھ سے لڑا اللہ کی رضا کے لیے, میری ذاتی کوئی تجھ سے دشمنی نہیں تھی, تجھے زمین پہ گرایا اللہ کی رضا کے لیے, تیری گردن کاٹنا چاہتا تھا اللہ کی رضا کے لیے, لیکن تو نے جب میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میرا اپنا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا. تو اب اگر میں تجھے مارتا تو اپنے نفس کی بنیاد پہ مارتا, اور میں تجھے اپنی ذات کی بنیاد پہ مارنے نہیں آیا تھا, میں تو تجھے اللہ کی رضا کے لیے مارنے آیا تھا. تو میں اپنے نفس کے لیے تھوڑی لڑ رہا تھا, اس لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا کہ جس چیز میں میرا اپنا ذاتی فائدہ ہو میں اسے نہیں کروں گا, جس میں میرے رب کی رضا ہو میں وہ کام کروں گا. اور آج ہماری 90% لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اپنی ذات کے لیے. اے میرے کو ایسا بولا, وہ مجھ کو ایسا کہا اس نے, ارے بھائی تجھ کو کچھ بھی کہا چھوڑ دے اسے, تو دین کا کام کر, تو اچھے کام کر, بزرگوں سے سیکھ. غیبت کرنے والے کو بھی پھلوں کا ٹوکرا بھجواتے ہیں, برائی کرنے والے کو پھلوں کا ٹوکرا. وہ حیران ہو گیا, میں تو برائی کرتا ہوں بھائی, وہ میرے لیے پھلوں کا ٹوکرا؟ کہا ہاں اس لیے کہ تو ان کی برائی کر کے ان کے گناہ اپنے سر لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ان کی برائی کر کے کسی بزرگ کی برائی کرتا ہوگا کوئی, کہا کہ تو ان کی برائیاں اپنے سر لیتا ہے اور ان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے, تو اس لیے وہ تیرے لیے تحفہ بھیج رہے ہیں پھلوں کا. بعد میں آیا حضرت کے قدموں میں گر گیا, وہ توبہ کر کے ان کا مرید بن گیا. یہ اللہ والوں کا معاملہ ہوتا ہے, برائی کرنے والے کو بھی تحفہ دیتے ہیں. اور ہمارے مولا علی شیر خدا آزاد کر دیتے ہیں اسے کہ جا, میں اپنے نفس کے لیے لڑنے نہیں آیا تھا, میں تو اللہ کے لیے لڑنے آیا تھا. اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوا کہ وہ شخص کہتا ہے اے علی اب ایسے نہیں جاؤں گا, اب میں آپ کی سچائی کو, اسلام کی سچائی کو جان گیا ہوں, اب ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا. مسلمان بن گیا. اس کے ساتھ 2-4 اور لوگ بھی کافر تھے نا, بلکہ کافی تعداد میں کافر اکٹھے ہو گئے تھے, ان میں سے بھی چند افراد نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا. ایسے اخلاق سے پھیلا ہے دین ہمارے. تو ماشاءاللہ مولا علی شیر خدا کو ایسا جذبہ بھی تھا اور کرامتیں بھی تھیں آپ کے پاس. ایک مرتبہ ایک کافروں کے پاس جو ہے کوئی فقیر گیا مانگنے کے لیے, کافروں نے کہا جاؤ وہ مکے کے سب سے بڑے مالدار ہیں ان کے پاس جاؤ, بلکہ ان کے پاس مولا علی کے پاس. تو کافروں نے جب یہ کہا نا, ان کا مقصد یہ تھا کہ مولا علی کے پاس بظاہر کچھ پیسہ ویسا نہیں ہے, تو اب یہ فقیر کو کیا دیں گے. کافروں نے مذاق اڑانے کے لیے اس فقیر کو مولا علی کے پاس بھیجا کہ جب مولا علی کچھ نہیں دیں گے تو ہم مذاق اڑائیں گے, دیکھو جی یہ ہیں وہ جن کو کائنات کا مالک کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ فقیر مولا علی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ان لوگوں نے بھیجا ہے, آپ کچھ دے دیجئے. تو مولا علی نے فرمایا جب ان لوگوں نے بھیجا ہے تو میں ضرور دوں گا. لہذا آپ نے صرف درود پاک پڑھ کر اس سے کہا مٹھی بن کر, درود پاک پڑھ کے مولا علی نے اس کی مٹھی پہ پھونک دیا اور کہا اب یہ مٹھی یہاں مت کھولنا, انہی کافروں کے سامنے جا کے کھولنا. جب کافروں کے سامنے جا کے کھولی تو دنیا کے سب سے قیمتی موتی موجود تھے. پل بھر میں ارب پتی اور کروڑ پتی بن گیا وہ فقیر. یہ ہوتے ہیں دینے والے اللہ والے, ایک نظر فرما دے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. مگر زبان بھی انہی کی طرح ہونی چاہیے نا, زبان کو جھوٹ سے بری باتوں سے پاک رکھو. اب انہی کے غلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ
ایک غریب آیا، حضرت تحفے میں ایک انڈا لایا ہوں، آپ دعا کریں اللہ میری غربت دور فرما دے۔ حضرت شیخ بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے انڈے پہ پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ کے انڈے پہ پھونکا، انڈا سونے کا بن گیا، اور پھر اسی غریب کو دے کے فرمایا جا یہ سونے کا انڈا ہے، تیری غربت دور ہو جائے گی۔ وہ بڑا خوشی خوشی آیا گھر میں، اور بیوی کو بولا کہ سبحان اللہ، میں تو حضرت کی بارگاہ میں گیا تھا ایک انڈا لے کر تحفے میں دینے کے لیے، انہوں نے مجھے سونے کا انڈا بنا کے دے دیا، اور ساتھ ساتھ نسخہ بھی مل گیا۔ بولے نسخہ کیا؟ بولے دیکھ یہ پوری انڈوں کی کریٹ لے کر کے آیا ہوں میں، ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، ساری رات بیٹھ کے قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، انڈوں پہ پھونکنا ہے، سارے کے سارے سونے کے بن جائیں گے۔ اب اللہ اکبر، یہ لوگ رات بھر پھونکے مارتے مارتے دم کرتے کرتے خود بے دم ہو گئے، مگر وہ سونے کا کیا، وہ تو لوہے کا بھی نہیں بنتا انڈا۔ صبح میں آیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ نے تو ایک بار قل هو اللہ احد پڑھا تھا، ہم تو ساری رات پڑھتے پڑھتے پھونکے مارتے مارتے پریشان ہو گئے، مگر انڈا تبدیل ہی نہیں ہوا، سونے کا کیا لوہے کا بھی نہیں بنا۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھ قرآن بھی وہی ہے اور الفاظ بھی وہی ہیں، لیکن زبان کا فرق ہے، کہاں تیری جھوٹی زبان اور کہاں فرید الدین کی سچی زبان۔ تو مولا علی شیر خدا کی زبان سے درود پاک کے کلمے نکلے تو موتی بن گئے۔ جب کافروں کے سامنے فقیر نے جا کے مٹھی کھولی، کئی کافر کلمہ پڑھ کے وہاں بھی مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ میں آپ کے سامنے ابھی اور بھی بیان کرتا، لیکن وقت کی قلت ہے، اس لیے بس میں کہنا چاہتا ہوں طوفان نوح لانے سے اے آگ فائدہ دو اشکی بہت ہیں، اگر کچھ اثر کریں اپنے آپ کو ادب والا بنائیے، برکتیں ملیں گی، اپنے آپ کو نمازی بنائیے، برکتیں ملیں گی۔ یہ مولا علی ہے، ایک نماز نکل جاتی ہے تو سورج ان کے لیے پلٹا دیا جاتا ہے، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں علی آرام سے نماز ادا کرنا، اس لیے کہ جب تک تیری نماز پوری نہیں ہوگی سورج کی مجال نہیں ہے کہ ڈوب سکے۔ بہت سے واقعات ان کو تفصیل میں بیان کروں تو گھنٹے ہو جائیں، لیکن ایک فضیلت بیان کر کے بات کو ختم کروں۔ مولا علی پیدا کہاں ہوئے؟ کعبے میں، اور شہید کہاں ہوئے؟ مسجد میں۔ کسی شاعر نے کہا کسیرا میسری شدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو پیدا کعبے میں ہوا ہو اور شہید مسجد میں ہوا۔ یہ مولا علی شیر خدا کی شان ہے، پیدا ہوتے ہیں تو کعبے میں۔ آج ہم اور ہمارے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، کوئی اسپتال میں، کوئی چارپائی پہ، کوئی گھر میں، یہ مولا علی ہے، خدا کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے پاکیزہ ہیں وہ، کتنے مطہر ہیں وہ، اور شہید بھی ہوتے ہیں تو مسجد میں ہوتے ہیں۔ جو انسان جہاں شہید ہوا قیامت کے دن وہ چیز گواہی دینے آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے، کسی کی گواہی دینے کے لیے درخت آئیں گے، پہاڑ آئیں گے، پتھر آئیں گے، یہ مولا علی ہے، ان کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے خدا کی مسجد آئے گی۔ کسیرا میسری شدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جانا جو پیدا کعبے میں ہو شہید مسجد میں۔ یہ ہمارے مولا علی ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مولا علی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے انہوں نے انصاف کیا ایسے ہمیں انصاف کر دیں، اور جیسے انہوں نے دین کی پابندی کی ایسے ہمیں پابندی کر دیں، اور جیسے انہوں نے مدد کی غریبوں کی ایسے ہمیں بھی مدد کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔